ہمارے معاشرے میں دوستی ایک بڑا اہم رشتہ ہے۔ جسے اچھے دوست مل جائیں اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کے حالات اچھے رہتے ہیں۔ اور اگر دوستی اچھی نہ ملے تو پھر وہ بیچارہ بگڑتا جاتا ہے اور اس کی دنیا خراب سے خراب تر ہو جاتی ہے۔ تو آج دوستی کے جو آداب ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی کہ ہماری دوستی کس لیے اور کیسی ہونی چاہیے۔ دوستی کا مطلب ہے ایسا دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان تعلق جس کے اندر سچی خیر خواہی ہو۔ سچی خیر خواہی کا مطلب کہ وہ ایک دوسرے کے فائدے اور عزت کے کا ذریعہ ہو۔ فائدہ اور عزت اس کا وہ ذریعہ بنتے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ یہ ایک اچھی دوستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ دوستی کس سے ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، کہ مومن ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مومن مرد آپس میں مردوں کے دوست ہیں، مومن عورتیں آپس میں عورتوں کی دوست ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہمیں بتائی گئی۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ کافروں کا نظریہ بھی اور ہوتا ہے، ان کی سوچ بھی اور ہوتی ہے، ان کی زندگی کے مقاصد بھی اور ہوتے ہیں، لہذا وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ مشرک لوگ بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ مشرکوں کا عقیدہ بھی خراب ہے، لہذا ان کے اعمال بھی خراب ہوں گے، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ منافق بھی تمہارے دوست نہیں ہیں، کیونکہ ان کا تو کوئی عمل بھی حقیقت اور سچائی پر مبنی نہیں ہوتا ہے، ان کی سوچ میں بھی دھوکہ ہے اور ان کے عمل میں بھی دھوکہ ہے، لہذا وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے اپنے اندر اس بات کو واضح رکھنا ہے کہ ہمارے اگر دوست ہیں تو وہ ایمان والے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ کافروں، مشرکوں اور منافقین کے لیے تنگ نظری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی تنگ نظری کہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے ان سے نفرت کرے، نفرت نہیں کرنی۔ صرف ہمیں بتایا کہ تمہارے دوست نہیں ہیں، کیونکہ دوستی کا تو رشتہ ہی بڑا مقدس رشتہ ہے، جس کے اندر ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو کافر کبھی بھی تمہیں آخرت کی خیر خواہی نہیں کرنے دیں گے، مشرک تمہیں کبھی بھی
سیدھی راہ پر چلنے نہیں دیں گے، اور منافق تو تمہیں مفاد پرست بنا دیں گے جس کے اندر تمہاری زندگی میں دھوکہ آ جائے گا۔ تو ایسا نہیں، دوستی نہیں ان کے ساتھ، لیکن تنگ نظری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تنگ نظری کس اعتبار سے کہ تم نے ان کو بالکل اپنے سے دور نہیں رکھنا، بلکہ اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس میں سب سے اہم مقصد یہ ہو کہ میں نے ان کو مسلمان کرنا ہے، کیونکہ ایمان والا سب کے لیے خیر خواہی رکھتا ہے، لہذا اس ایمان والے کی خیر خواہی غیر مسلموں کے لیے کیا ہے کہ ان کو بھی سیدھی راہ دکھانے کی کوشش۔ تو دعوت دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، ان کو سچ بتانے کے لیے تعلق رکھنا ہے۔ دوسرا یہ بھی تنگ نظری نہیں کہ ان کے ساتھ دنیا کا کوئی لین دین بھی نہیں کرنا، ایسی تنگ نظری بھی نہیں۔ لین دین کیا جا سکتا ہے، کاروبار کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف دوستی نہیں، کیونکہ دوست دوست کا رازداں ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دوستی کیا ہے اور کس سے ہے اور کس سے نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوستی کے آداب کیا بتائے گئے، کن باتوں کو ہم نے اپنی دوستی کے اندر شامل کرنا ہے اور کن باتوں کو اپنی دوستی سے نکال دینا ہے، تاکہ ہماری دوستی فائدے مند اور دونوں کے لیے باعث عزت ہو۔ تو ان حقوق میں، ان آداب میں پہلی بات یہ ہے کہ دوستی کا حق ادا کرنا ہے، دوستی کا حق ادا کرنا ہے۔ اور حق ادا کیا ہے کہ جب جیسی اس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے بس میں بھی نہ ہو اور پھر وہ بالکل چپ ہو جائے، کوشش ضرور کرنی ہے۔ تو حق ادائیگی میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کو اپنا بھائی بنانا ہے۔ جس طرح بھائیوں کی آپس کے اندر جو دوستی ہے، جو تعلق ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کے شریک ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، اسی طرح پہلا حق جو ہے وہ اس کا کیا ہے، دوست کا، کہ اس کو اپنا بھائی سمجھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے مومن جو ہے نا آپس میں بھائی بھائی، لہذا بھائی بننا سب سے بنیادی بات ہے کہ ہم اپنے دوست کو اپنا بھائی بنائیں، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ میرا ساتھی اس طرح کا ہے جیسے میرا سگا بھائی، میں نے اس کے ساتھ اسی طرح سلوک کرنا ہے جیسے میں اپنے بھائی کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو سارے ایمان والے بھائی بھائی۔ ہجرت مدینہ کے بعد اخوت کا ایک بہت بڑا معاملہ اور مثال ہے، جس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا گیا تھا، اور اس اخوت کے رشتے کی بڑی خوبصورت مثالیں موجود ہیں۔ اگر ہم اس واقعہ کو پڑھیں اور اس کے دوران ہونے والی باتوں کو دیکھیں، بڑی خوبصورت مثالیں اس کے اندر۔ جس کا بھائی ایک مہاجر بنایا گیا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
تو انصاری بھائی کے پاس جتنا مال ہے وہ کہتا ہے کہ آدھا میرا ہے آدھا تمہارا ہے. کتنی زبردست مثال. اس مثال کو آج ہم نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ آج تو بہت ہی مال ایک دوسرے کے لیے اہم بن گیا ہے, ضرورت بن گیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی اپنا آدھا مال کسی کو دے دے؟ یہ تو بڑی ضرورت کی چیز ہے. لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اس وقت مال کی اہمیت کتنی تھی, کہ جس وقت لوگوں کو, سب لوگوں کو دن کے 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا, اس وقت سوچیں کہ مال کی کتنی اہمیت. لیکن کیا ہوا, سب بھائیوں نے اپنے اپنے بھائی کے لیے اپنے مال میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دیا. تو جب بھائی بنایا ہے, جب دوست بنایا ہے, تو پھر کیوں نہ اس کی مالی مدد کی جائے, کیوں نہ اس کا خیال رکھا جائے. اسی سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ تعلق میں خیر خائی اور سچائی کتنی ہے. جس کے پاس باغات تھے, زمینیں تھیں, اس نے بھی کہا کہ بھئی اگر میرے 2 باغ ہیں تو 1 باغ میں اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں. جس کے پاس رہائش کے 2 مکان ہیں, اس نے کہا بھئی میں 1 مکان اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں. اور یہ مثال بھی موجود ہے کہ ایک نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں, میں 1 کو طلاق دیتا ہوں, تم اس سے شادی کر لو. آج ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, اپنی ضرورتوں کی لسٹ اتنی ہمارے ذہن پہ سوار ہوتی ہے کہ ہم کسی کی مدد نہیں کرتے. یہاں تک کہ کوئی ہمارا دوست صرف قرض کے لیے آتا ہے کہ تھوڑے پیسے قرض کو دے دو مجھے, اس کے لیے بھی کہتے ہیں بھئی نہیں میرے پاس تو ہے ہی نہیں, جبکہ اس سے کہیں زیادہ پیسے اس کے پاس بینک میں موجود ہوتے ہیں. تو دوستی کیا ہے یہ پھر؟ یہ کیسی دوستی ہے, یہ کیسا رشتہ ہے کہ جس میں ہم زبانی تو ہر ایک کو بتائیں کہ بھئی فلاں میرا دوست ہے, لیکن جب اس کو کوئی ضرورت پڑے تو انکار کر دیں. تو اللہ جانتا ہے, اللہ نے ہمیں کہا کہ منافقوں سے دوستی نہ کرو. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے, کتنی مدد کر سکتا ہے اور کیا ظاہر کر رہا ہے. تو جب ایسی صورت ہوگی تو کیسے خیر و برکت آئے گی؟ اس کا مال دھرے کا دھرا رہ جائے گا, اس کے کام نہیں آئے گا. کیونکہ مال سے فائدہ اٹھانا یہ بھی اللہ کی رضا سے ہے. اللہ چاہے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, ورنہ وہ فائدہ اٹھا نہیں سکتا. ہمارے اپنے معاشرے کی مثالیں موجود ہیں کہ جس بندے نے جمع کر کر کے اپنا ایک گھر بنایا اور بڑا عالی شان گھر بنایا, تو جب اس میں شفٹ ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اس نے مدد نہیں کی ہوگی, انکار کیا ہوگا, اور جب اپنے مال کا فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو اسے موقع ہی نہیں ملا ہے. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. دین اسلام اتنا پیارا دین ہے, اتنا محبت والا دین ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ایثار اور قربانی کی بات کرتا ہے. تو ہم تو ایثار اور قربانی کی بات ہی نہیں کر رہے. جو ضرورت سے زیادہ ہے اور کوئی مانگ رہا ہے تو اس کو دیں, اس میں تو کوئی ایثار نہیں, کوئی قربانی نہیں. ایثار اور قربانی تو یہ ہوتی تھی کہ ایک صحابی نے روزہ رکھا ہوا ہے, افطار کا وقت ہے, ایک ہی کھجور اس کے پاس ہے, کوئی مسافر آ گیا تو اس کو دے دی. یہ ہے ایثار اور قربانی. کیوں نہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں,
اور اب ایک وقت آئے گا میں ان کو راضی کروں گا، یہ بھی مجھ سے راضی ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی ضرورتوں کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے تو بڑے بچا کے رکھتے ہیں، لیکن دوسرے کی کوئی فکر ہی نہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے دوست کی مدد کرنا ہے، مدد اس انداز سے کہ اس کو غلطی سے بچانا ہے اور نیکی کی طرف لانا ہے۔ یہ بھی ایک خوبصورت مدد ہوتی ہے۔ مالی اور دوسری ضرورتوں کے ساتھ یہ ایک بڑی اہم ضرورت ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ یہ خیر خواہی کی جائے کہ اس کو غلطی سے بچایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث بخاری میں بیان کی گئی ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی مدد کی جائے، ظالم کی مدد کیا ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ ہمیں اپنے اپنے رشتہ داروں کا، برادری کا، محلے داروں کا پتہ ہے، اور اگر کوئی کسی کا حق مارنا چاہ رہا ہے تو کوئی روکتا نہیں، کوئی مدد ہی نہیں کرتا اس کی، اس کو سمجھاتا نہیں ہے کہ بھئی کسی کا حق نہ مارو، یہ تمہارے گلے پڑ جائے گا اور تمہاری تباہی کا سبب بن جائے گا۔ بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ تو بڑی پاورفل شخصیت ہے، چودھری صاحب ہیں، ان کی بات میں ہاں ملاؤ تاکہ کل کو میرے کام یہ آ جائے۔ جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے جھوٹ کی گواہی دیتے ہیں، اور جھوٹ کی گواہی ایک مومن کے پاس نہیں ہو سکتی۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہ جھوٹی گواہی دے سکتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کے جھوٹ میں جھوٹ نہ ملائیں اپنا، بلکہ اس کے مقابلے میں روکنے کی کوشش کریں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ ہمارے ذمے میں ہے کہ ہم نے اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے، وہ ظالم ہے اس صورت میں بھی اور مظلوم ہے تو اس صورت میں بھی۔ پھر اس کے بعد مزید حق ادائیگی کیا ہے کہ پسند کا معیار وہی ہو جو اپنا ہے۔ دوست کے لیے بھی وہی چیز پسند کی جائے جو انسان خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شرط کے طور پر بتائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک بندہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایمان ہی کامل نہیں۔ ہم مفاد پرستی کی جنگ میں اتنا بھول گئے کہ دوسرے کے ساتھ پسند ناپسند کا معیار ہی بدل دیا، اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہمارا اپنا ایمان کمزور ہو گیا۔ کیسے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے روز اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ کیسے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ مجھے معاف کر دے؟ اللہ نے کہنا کہ جن کا حق مارا ہے پہلے ان سے تو معافی لے لو۔ تو دوستی ایک بڑا مقدس رشتہ ہے، اس کے ساتھ سچی خیر خواہی یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، ٹائم ہو گیا، یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دوست کے لیے دعا کریں، اور اس کے لیے ہمیں کتنا حوصلہ اور ترغیب دی گئی ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے لیے، دوست کے لیے دعا کرتا ہے،
اللہ اس کے حق میں بھی قبول کر لیتے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے۔ لیکن ہمیں تو دوسرے کی کامیابی پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے، ہم نے دعا کیا دینی ہے اس میں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ دوسرا کامیاب نہ ہو بلکہ صرف میں کامیاب ہوں۔ وہاں دعا کی صورت ہی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں، کہ بھئی کسی کے لیے دعا تو کر کے دیکھو، کیسے اللہ تمہارے حق میں قبول کرتے ہیں۔ تو بہرحال وقت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دوستی کے رشتے کو حقیقی طور پر سمجھیں اور اس کی حق ادائیگی کرنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں ہمارے معاشرے میں خیر و برکت کتنی ہوتی ہے، کتنے معاملات سدھر جاتے ہیں، کتنی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، کتنا حسد ختم ہو جاتا ہے، کتنی غیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، کتنی چغلیاں ختم ہو جاتی ہیں، جھوٹ ختم ہو جاتا ہے۔ بس دوست کو دوست بنائیں جس طرح اللہ کہتے ہیں کہ اس کی غرض و غایت صرف یہ ہونی چاہیے کہ یہ دوستی میں نے اللہ کے لیے کی، اور اگر دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کہ بھئی فلاں شخص جو ہے نا وہ اس کے ساتھ میں نے تعلق اس لیے زیادہ نہیں رکھنا کہ وہ ہمیشہ برائی کی بات کرتا ہے۔ ایسی دوستی اور ایسی دشمنی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔